بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ مرکز کے پیارے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک بہت ہی خاص اور پیارا موضوع ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لوگ آخری دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ تو آج جن لوگوں کو تو پتہ ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو آج میں بتاؤں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی راتوں کی میں فضیلت آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی بے بہا اس کا ذکر ہے، ان 10 دنوں کا، ان 10 راتوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم، اور واللیل اذا یسر، اور 10 راتوں کی قسم۔ علماء کہتے ہیں کہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا رہے ہیں، یہ ان کی امپورٹنس ہے اور ان کی گرینڈیوسٹی ہے۔ یہ وہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں دنوں اور راتوں کو انٹرچینج کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ذکر علیہ السلام کی اگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ دن کا روزہ رکھو، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ رات کا روزہ رکھو۔ یہ ایلیکوینس میں شامل ہوتا ہے۔ اکثر علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو 10 راتیں ہیں، یہ واللیل اذا یسر، یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان قسموں کا ذکر کیا ہے تو ان کی امپورٹنس کیا ہوگی۔ مطلب ہم آپ اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی انسان قسم کھاتا ہے، یار میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو ہم اس کی قسم پہ یقین کر لیتے ہیں اگر وہ ہمارا بہت پیارا ہو۔ تو جہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، مطلب 2 چیزیں ایک بہت ہائی لائٹ ہیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، مطلب قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی اور فجر کی قسم کھا کے جب اس کی امپورٹنس کا ذکر کیا ہے، کن کا؟ 10 راتوں کا۔ تو آپ مطلب سوچ سکتے ہیں ان کی فضیلت، آپ ان کے سوچیں کہ ان کی کیا فضیلت ہوگی ان 10 راتوں کی جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ ان قسموں کی ترتیب دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کس چیز کی کھائی ہے؟ فجر کی بھی، جو ہر دن کا حصہ ہے، فرض ہے ہم پہ، مین پارٹ آف دا ڈے ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بارے میں کہا ہے کہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ مطلب فجر یہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ میں آپ کو بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قسموں کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ تو ہمیں اسی بات سے واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھا رہا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، لیکن کھا کس چیز کی رہا ہے؟ اس فجر کی جو مین پارٹ آف دا ڈے ہے، اور ان 10 دنوں کی، 10 راتوں کی جو یہ ہم پہ ابھی گزر رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ نہیں جانتے ان کی فضیلت کے بارے میں، بس میں آپ کو ان کی فضیلت بیان کر رہی ہوں کہ ان کی کیا امپورٹنس ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر جو روز کی ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کا ذکر نہیں ہے جہاں پہ والفجر ہے، الف لام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ عرفہ کے دن کی فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اس دن کی فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، یہ کسی عام دن کی فجر کی قسم نہیں کھائی ہے۔ یعنی یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے کہ عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن پاک میں تو آپ نے دیکھی ہے ان 10 راتوں کی اور عرفہ کے دن کی اور فجر کی فضیلت، تو لیکن اب ہم حدیث میں بھی اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا، ان کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جن میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ عزیز ہوں۔ مطلب جو ہم ان 10 دنوں میں اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو اچھے اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بہت امپورٹنس رکھتے ہیں دوسرے اعمال کی نسبت۔ تو مطلب باقی اعمال بھی بہت، رمضان کا مہینہ ہم پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے،
اور باقی بھی بہت سے ایسے دن راتیں آتی ہیں، شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، مطلب بہت سے ایسے ہمیں راتیں دن ملتے ہیں. لیکن مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسا اعمال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں کیے جانے والے اچھے اعمال سے زیادہ پیارا ہو. سبحان اللہ. مطلب آپ اس کی فضیلت دیکھیں، آپ جانیں اس کی فضیلت کہ اس کی فضیلت ہے کیا. تو صحابہ کرام جو ہیں سبھی جو پوچھ رہے تھے، جو بیٹھے تھے وہاں پہ، وہ بہت ہی حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے؟ کیا جہاد اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اس کی راہ میں بھی جہاد کرنے سے زیادہ ہی ان کی فضیلت ہے؟ مطلب وہ اعمال تو بہت ہی زیادہ ہمارے اچھے ہیں. جہاد کرنا مطلب اسلام کی چوٹی ہے، جہاد کرنے سے اسلام بڑھتا ہے. تو مطلب جہاد کا آپ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ہم بات کرنا چاہیں جہاد کے بارے میں تو راتیں لگ جائیں یہاں پہ، لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں کیے جانے والے اعمال، اچھے اعمال کی ہے. ہم جو بھی مطلب اعمال کریں یہاں پہ، اچھے اعمال کریں، مطلب ہمارے وہ بہت سے دگنے افضل ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو مطلب آپ سمجھ جائیں کہ اب اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اس میں دعا کرنا کتنا ضروری ہے. ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اچھے اعمال سے زیادہ عزیز ہوں، بشرط یہ کہ اس میں آپ تہلیل پڑھیں، تکبیر پڑھیں، تحمید پڑھیں. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، اور سبحان اللہ. اب عرفہ کے دن کو کیوں زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے؟ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی آتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں اویئرنیس ہوتی دین کے معاملے میں، وہ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. میں انہی کے لیے آج کی ویڈیو بنا رہی ہوں خاص طور پہ. تو عرفہ کے دن کو کیوں اتنا امپورٹنس دی گئی ہے؟ عرفہ کے دن دین کو مکمل کیا گیا. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج کے دوران جو انہوں نے کیا، تو انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. تو مطلب عرفہ کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا. ایک جگہ قرآن پاک میں اور آتا ہے سورۃ بروج میں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے، اور مشہود سے عرفہ کا دن مراد ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. تو عرفہ کا دن بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ عرفہ کے دین مکمل ہوا، اس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اس کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے. اس کی امپورٹنس میں نے آپ کو بتائی ہے. اس دن جہنم سے جتنے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ پورے سال میں اتنے آزاد نہیں کیے جاتے ہوں گے جتنے عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. تو انہی 2 دنوں میں ہمیں روزے رکھنے کا بھی حکم آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے روزے اندر چھوڑ بھی دیتے تھے، اندر رکھ بھی لیتے تھے کئی سالوں میں. تو اس بات سے یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں سنت بھی ہے یہ روزے رکھنا، اور یہ روزے رکھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ایک بہت علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی میں جلدی ویڈیو بناؤں گی. تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان 2 دنوں میں، لاسٹ والے پہ عرفہ کے دن میں یہ روزے رکھنے ہیں. 2 3 10 چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. میں نے بتایا نا آپ کو کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، وہ دگنے ہو کے افضل ہو کے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے. اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ہمارے اعمال میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں نے تحلیل پڑھنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، تحمید پڑھنی ہے، مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ پڑھنا ہے. باقی بھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. وظیفہ آج کا کیا ہے؟ یہی ہے، تحلیل، تکبیر، تحمید، روزے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. مین وظیفہ کیا ہے آج کا؟ یہی کہ آپ جتنے بھی جو بھی اچھے اعمال کریں گے، میں کہہ رہی ہوں جو بھی آپ اچھے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، روزے رکھیں گے، جو بھی کریں گے اچھے اعمال، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اس کی دعا آپ مانگیں گے اس کے بعد، تو کیسے نہ پوری ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت فضل کرے گا آپ سب پر، ہم سب پر، آمین. بس آپ لوگوں نے ان 10 دنوں کو گریب کر کے رکھنا ہے. آپ لوگوں نے ان کو جانے نہیں دینا. آپ لوگوں نے ان کی جتنی آپ لوگوں سے ہو سکے آپ لوگوں نے ان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے گا انشاءاللہ.
مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، ضرور یاد رکھیے گا، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر بہت زیادہ کرم کرے، آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور لائک